अम्मा बाद मुहतरम व मुकर्रम सामईन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के तहत चलने वाले एक साला अरबी डिप्लोमा कोर्स के हमने इस किताब के सबक नंबर 25 को पढ़ा था। अद्दर्सुल ख़ामिस वल इशरूना ज़र्फ़ ज़मान, जो ज़र्फ़ ज़मान पर वक्त पर मबनी था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हम अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में उस सबक के सवाल जवाब को हल करने की इंशाअल्लाह सआदत हासिल करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि आप भी एक कलम और कापी साथ रखें, पेन और कॉपी साथ रखें और जैसे मैं लिखा रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस करें ताकि अरबी ज़बान सीखने की राह में हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अरबी में जवाब लिखिए। मता वसला हामिदुन इला दिल्ही, हामिद दिल्ही को कब पहुँचा? तो अब हमको जवाब देना पड़ेगा। वसला हामिदुन, हामिद पहुँचा, इला दिल्ही, दिल्ली को, यौमल इत्नैन, यौमल इत्नैन, पीर के दिन हामिद दिल्ली को पहुँचा। दूसरा सवाल है, कम यौमन मकसा हामिदुन फ़ी दिल्ली, हामिद कितने दिन दिल्ली में ठहरा? वो कितने दिन है जितने दिन हामिद दिल्ली में ठहरा। तो यहाँ पर दिया हुआ है मकसा हामिदुन, हामिद ठहरा, उसबुअन बिदिल्ही, बिदिल्ही दिल्ली में, और कितना ठहरा? उसबुअन, एक हफ्ता। हामिद मकसा हामिदुन इला दिल्ली उसबुअन, हामिद ठहरा दिल्ली में एक हफ्ता। सवाल है, फ़ी अय्यि यौमिन ज़ारल जामिअता, फ़ी अय्यि यौम, फ़ी अय्यि यौमिन किस दिन, ज़ारा उसने ज़ियारत की, अल जामिआ यूनिवर्सिटी को, किस दिन को उसने यूनिवर्सिटी को विज़िट किया? तो हम कहेंगे ज़ारल जामिअता, उसने यूनिवर्सिटी को विज़िट किया। फ़ी यौमिल इत्नैन, फ़ी यौमिल सुलासाई, सुलासा कहते हैं अरबी में मंगल को। ज़ारल जामिअता, उसने यूनिवर्सिटी को विज़िट किया, फ़ी यौमिल सुलासाई, मंगल के दिन। और अमूमन अरबी में फ़ी भी नहीं लाया जाता है, बल्कि इसको ज़र्फ़ ज़मान को, यानी इसको डायरेक्ट हम ज़बर भी दे दिए तो चलेगा। यौम सुलासाई, मंगल के दिन उसने यूनिवर्सिटी को विज़िट किया। तीसरा सवाल, चौथा सवाल है, मता ज़हाबा लिज़ियारतिल मस्जिदिल जामिई, मता ज़हाबा, वो कब गया, लिज़ियारतिल मस्जिदिल जामे, जामे मस्जिद को देखने के लिए वो कब गया? तो हम कहेंगे ज़हाबा लिज़ियारति अल मस्जिद। और हमने देखा है कि अगर मौसूफ़ पे ज़ेर हो तो उसकी सिफ़त पर भी ज़ेर होता है। मस्जिद के जामे होना उसकी सिफ़त है, तो इसलिए हम इसको जामिई कर देंगे। ज़हाबा लिज़ियारतिल मस्जिदिल जामिई, वो जामे मस्जिद की ज़ियारत को गया, और कौन से दिन का गया? यहाँ पर हम इसको ज़र्फ़ ज़मान बना देंगे, यौमल जुमुआती, हम जुमुआ कहते हैं, वो जुमुआ है, जमुल जमा। ज़हाबा लिज़ियारतिल मस्जिदिल जामे, वो मस्जिद को देखने के लिए गया, यौमल जुमुआती, जुमे के दिन। पांचवा सवाल है, अब पांचवा सवाल है, मता यब्दउल आमुल मीलादी, आमुल मीलादी ये जी, अब यहाँ पर है मता यब्दउल आमुल मीलादी, यानी कैलेंडर ईयर कब से शुरू होता है। दो हमारे पास साल होते हैं, एक तो माली साल होता है और एक तो जो हम ईसवी साल जिसको कहते हैं। तो ईसवी साल को हम इंग्लिश में कैलेंडर ईयर कह सकते हैं। कैलेंडर ईयर कब से शुरू होता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे यब्दउ अल आमुल मीलादी, कैलेंडर ईयर शुरू होता है बी बिदायती, बी बिदायती यनायर, यनायर अरबी में, यनायर अरबी में जनवरी को कहते हैं, जनवरी की शुरुआत से, बी बिदायती यनायर, जनवरी की शुरुआत से, यब्दउल आमुल मीलादी, यानी हमारा सनवी साल या फिर जिसको ईसवी साल कहेंगे या फिर हम जिसको कैलेंडर ईयर कहेंगे, कैलेंडर ईयर शुरू होता है जनवरी की शुरुआत से। अगला हमारा सवाल है,
فی ای شہر یبدأ العام المالی، فی ای شہر یبدأ العام المالی، مالی سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے؟ تو ہم اس کو لکھیں گے یبدأ، شروع ہوتا ہے، العام المالی، فائنینشیل ایئر جس کو کہیں گے، مالی سال شروع ہوتا ہے من شہر ابریل، من شہر ابریل، عربی میں اپریل کو ابریل کہتے ہیں، اپریل کے مہینے سے مالی سال شروع ہو جاتا ہے۔ اگلا ہے متی ینزل المطر، متی ینزل المطر، بارش کب ہوتی ہے؟ تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ینزل، ینزل ہوتی ہے، المطر، ینزل المطر فی یولیو، جولائی میں بارش ہوتی ہے۔ ہمارے حساب سے تو جون سے ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر کتاب میں جو 2 مہینے دیے ہیں یہ دہلی کے اعتبار سے ہے، ینزل المطر فی یولیو و اگستس، و اگستس اگست کو کہتے ہیں، بارش ہوتی ہے جولائی اور اگست کے مہینے میں۔ اب اگلا 8واں سوال ہے متی یروق الجو، متی یروق الجو، فضا کب خوشگوار ہوتی ہے، ایٹماسفیئر کب خوشگوار ہوتا ہے؟ تو ہم لکھیں گے یروق الجو، دیکھیں سوال کو ہی ہم جواب بنا رہے ہیں، یروق، راقہ یروق کے میں نے خوشگوار ہونا، تو یروق الجو موسم یا پھر فضا خوشگوار ہوتی ہے فی سپتمبر، سپتمبر کے مہینے میں فضا خوشگوار ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے متی یہب حامد کل یوم، متی یہب کب اٹھتا ہے، حامد، حامد، کل یوم روزانہ، حامد روزانہ کب اٹھتا ہے؟ تو ہم لکھیں گے اس کو یہب اٹھتا ہے، یہب اٹھتا ہے، حامد، حامد کل یوم، یہب حامد، اب حامد اٹھتا ہے اور کب اٹھتا ہے؟ فی الساعۃ التاسعہ، ایک جگہ آتا ہے فی الساعۃ التاسعۃ، ایک جگہ پچھلے سبق میں دیا تھا کہ فلاں حامد اٹھتا ہے فی الساعۃ التاسعہ 9 بجے، اب یہ کبھی بھی اٹھنے کو آپ وقت بتا سکتے ہیں۔ عربی زبان میں ضرورت جو قومی کونسل آپ سے جو چاہتی ہے، اگر امتحان میں ایک شرط میں وہ دیتے ہیں کہ لا بد صحیح حتی ولو کانت خارج الدروس، ضروری ہے کہ سوال کے جواب صحیح ہو اگرچہ کہ سبق کے باہر سے بھی دیا جائے، لیکن عموماً جو یہاں پر کتاب میں دیا ہے یہب حامد کل یوم، حامد اٹھتا ہے روزانہ فجراً، فجر میں، حامد روزانہ فجر کے وقت اٹھ جاتا ہے۔ فی ای ساعۃ یخرج الی الکلیہ، وہ کب کالج کی طرف جاتا ہے؟ تو ہم اس کا جواب دیں گے یخرج، وہ جاتا ہے یا پھر وہ نکلتا ہے، وہ نکلتا ہے مطلب وہ جاتا ہے، یخرج الی الکلیۃ، وہ کالج کی طرف جاتا ہے، کل یوم روزانہ، فی الساعۃ التاسعۃ، فی الساعۃ التاسعۃ، وہ 9 بجے روزانہ کالج کی طرف جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی سوال نمبر 2 ہے خالی جگہوں کو پر کیجیے، چونکہ کتاب میں آپ کے اسکرین پہ سب خالی جگہ آ رہی ہے، میں اس کے جو صحیح جواب ہے وہ خالی جگہ میں کیا آنا چاہیے فن دا بلینکس میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ڈیش حامد الی دلہی یوم ڈیش، تو ہم کہیں گے ڈیش میں آ جائے گا وصلہ، حامد الی دلہی، حامد پہنچا دلہی کی طرف، یوم، اب یوم کے آگے آپ کر دیجئے الاثنین، پیر کے دن حامد دہلی کی طرف پہنچا، حامد دہلی کو پیر کو پہنچا۔ ڈیش بہا اسبوعاً، اب یہاں پر آ جائے گا مکثا، مکثا کے میں نے ٹھہرا، اور بہا بولے تو اس میں مکثا کے ساتھ بھی لایا جاتا ہے، فی نہیں لایا جاتا ہے، تو مکثا بہا اسبوعاً، اور وہاں پر وہ 1 ہفتہ ٹھہرا، مطلب کہاں پر؟ دہلی میں، دلی میں وہ کتنے ہفتہ ٹھہرا؟ 1 ہفتہ ٹھہرا۔ تیسرا سوال ہے، تیسری خالی جگہ ہے ڈیش الجامعۃ یوم ڈیش، تو یہاں پر تیسرے میں آ جائے گا زار الجامعۃ، اور کون سے دن دیکھا اس نے یونیورسٹی کو وزٹ کیا؟ یوم الثلاثاء، منگل کے دن،
منگل کے دن اس نے یونیورسٹی کا وزٹ کیا۔ اگلا ہے یبدأ العام المیلادی، کیلنڈر ایئر شروع ہوتا ہے، کون سے کیلنڈر ایئر کب سے شروع ہوتا ہے؟ ہم کہیں گے من ینایر، جنوری سے کیلنڈر ایئر شروع ہو جاتا ہے۔ پانچواں ہمارا کوسچن ہے یا پھر پانچویں خالی جگہ ہے، الحر شدید، الحر شدید فی مارس و مایو و یونیو، یونیو جون کو کہتے ہیں، مارچ میں اپریل میں، مارچ اپریل مئی میں، یہاں پر مایو و یونیو دیے ہیں لیکن مارچ میں، اپریل میں اور مئی میں اس کو تھوڑی اس کی اور تصحیح کر دیتا ہوں، مارچ ابریل و مایو، اور مئی میں بھی کیا ہوتی ہے؟ گرمی ہوتی ہے۔ اگلا ڈیش فی یولیو و اگستس، ڈیش فی یولیو و اگستس، تو ہم اس کو لکھیں گے ینزلو، ینزلو المطر، بارش ہوتی ہے جولائی میں اور اگست میں، یہ دہلی کے اکارڈنگ دے رہے ہیں کہ دہلی میں جولائی میں اور اگست میں بارش ہوتی ہے۔ اب اگلا دے رہے ہیں یروق الجو فی ڈیش، یروق الجو فی ڈیش، موسم خوشگوار ہوتا ہے ڈیش مہینے میں، تو ہم کہیں گے فی سپتمبر، سپتمبر کے مہینے میں موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ اگلا ہے ڈیش شہر الشتائی، تو ہم اس کو لکھیں گے دسمبر، دسمبر شہر الشتائی، دسمبر سردی کا مہینہ ہے۔ اگلا ہے یشرب حامد ڈیش فی الفطور، یشرب حامد ڈیش میں اللبن آ جائے گا، لبن یا پھر الحلیب بھی کہہ سکتے ہیں، حامد دودھ پیتا ہے فی الفطور ناشتے میں۔ حل یلعب کرۃ القدم، حل یلعب کرۃ القدم، ہوا یلعب کرۃ القدم، وہ فٹ بال کھیلتا ہے، اور کب کھیلتا ہے؟ مساءً، مساءً شام میں، ہوا یلعب کرۃ القدم، وہ فٹ بال کھیلتا ہے، اور کب کھیلتا ہے؟ مساءً شام میں یا پھر بعد العصر، عصر کے بعد۔ اگلا ہے ڈیش ابوہ امسی، تو ہم ڈیش میں لے لیں گے جاء، جاء کے معنی آئے ہیں، یہ 9 یہ 10 اور یہ 11، 11واں ہے ہمارا جاء یعنی آئے ہیں، ابوہ اس کے ابو، اس کے ابو آئے ہیں، امسی گزرے ہوئے کل، اس کے ابو گزرے ہوئے کل آئے ہیں۔ تیسرا ہے درج ذیل جملوں کی تصحیح کیجئے، یہ یعنی جملوں کو صحیح کرنا ہے۔ اب ہم لکھیں گے یبدأ العام المیلادی بشہر ابریل، یعنی اپریل کے مہینے سے کیلنڈر ایئر شروع ہوتا ہے۔ اب عزیزان گرامی تیسرا سوال ہے درج ذیل جملوں کی تصحیح کیجئے، جملوں کو صحیح کرنا ہے۔ اب پہلا جملہ ہے یبدأ العام المیلادی بشہر ابریل، اب اس کو صرف آپ کو تصحیح کرنا ہے کہ یبدأ العام المالی، یبدأ العام المیلادی کیلنڈر ایئر شروع ہوتا ہے بشہر ابریل کی جگہ آپ پہلے پہ ینایر کر دیں گے، باقی سارا جملہ صحیح ہے کہ جنوری کی ابتدا سے کیلنڈر ایئر شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا یبدأ العام المالی بشہر یونیو، یونیو جون کو کہتے ہیں، تو یبدأ العام المالی بشہر یونیو، جون سے مالی سال شروع ہوتا ہے، تو آپ کو صرف یبدأ العام المالی بشہر ابریل، اپریل کے مہینے سے مالی سال شروع ہو جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی تیسرا ہمارا سوال تصحیح کا ہے کہ الصیف شدید فی نوفمبر، گرمی زیادہ ہوتی ہے، الصیف کس کو کہتے ہیں؟ گرمی کو، الصیف شدید فی نوفمبر، نومبر میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے الصیف شدید فی مایو و یونیو، جیسے یہاں پر 2 مہینے۔ اب اگلا ہے کہ الصیف شدید فی نوفمبر، گرمی شدید ہوتی ہے نومبر کے مہینے میں، تو نومبر کے بدلے آپ کو صرف کرنا ہے فی مایو و یونیو، مایو و یونیو، مایو مئی کو کہتے ہیں اور یونیو جون کو کہتے ہیں۔ دہلی میں زیادہ گرمی مئی میں اور جون کے مہینے میں ہوتی ہے، اور اس کے اکارڈنگ یہاں پر دیا گیا ہے۔ اگلا ہے یروق الجو فی یولیو،
जुलाई के महीने में मौसम खुशगवार होता है, फ़ज़ा खुशगवार होती है। तो आपको यरूकुल जव्वु आगे सिर्फ आपको करना है कि फ़ी सितंबर, सितंबर के महीने में मौसम खुशगवार होता है। अगला है अल अक़रबु सग़ीरु युशीरु इला दक़ीक़ा, छोटा कांटा इशारा करता है मिनट की तरफ। तो यहाँ पर हम इसको सही करेंगे, अल अक़रबु सग़ीरु युशीरु इला साअती, कि छोटा कांटा इशारा करता है इला साअती, घंटों की तरफ। सा घंटे को कहते हैं और दक़ीक़ा मिनट को कहते हैं। तो छोटा कांटा घंटे की तरफ इशारा करता है, घंटे को बताता है। यक़तउल अक़रबुल कबर, यक़तउल अक़रबुल कबीरु मसाफ़ता साअतिन बैन रक़मैन। अब यहाँ पर उन्होंने गलती कर दी और कह रहे हैं कि यक़तउ अल अक़रबुल कबीरु, बड़ा कांटा तय करता है, मसाफ़ता साअतिन, एक घंटे का सफ़र, बैन रक़मैनी, दो नंबरों के दरमियान। मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर पे पहुँचने के लिए बड़े कांटे को 1 घंटा लगता है। तो हम इसको सही करेंगे, यक़तउल अक़रबुल कबीरु, बड़ा कांटा तय करता है, मसाफ़ता ख़म्सी दक़ाइक़ा। हम क्या लिखेंगे, सिर्फ मसाफ़ता यानी सफ़र, और ख़म्सी 5, दक़ाइक़ा दक़ीक़तुन की जमा है। हमने गिनती में पढ़ा है कि 9 3 से लेकर 10 तक जो गिनती आएगी तो उसमें मादू जमा होगा और हालत जर में होगा, हालत ज़ेर में होगा। लेकिन ये चूँकि मना सर्फ़ है इसलिए इसको क्या कर दिए, ज़बर दिए। मसाफ़ता ख़म्सी दक़ाइक़ा यक़तउ अल अक़रबुल कबीरु मसाफ़ता ख़म्सी दक़ाइक़ा बैन रक़मैन, कि बड़ा कांटा 2 नंबरों के दरमियान 5 मिनट का सफ़र तय करता है। अगला है अना उसाफ़िरुल यौम व रजअतु गदन। यहाँ पर तो सही है, अना उसाफ़िरुल यौमा, मैं आज सफ़र करूँगा, व रजअतु गदन, और मैं कल लौट गया। ऐसा नहीं हो सकता है, अभी सफ़र ही नहीं किया तो लौटना तो मुस्तक़बिल में होगा। तो रजअतु को हम अर्जिउ करेंगे, मैं आज सफ़र करूँगा, व अर्जिउ गदन, और कल लौट जाऊँगा। ये हमारा 7वां था। और 8वां है जाअ अबूहु गदन, जाअ अबूहु गदन, उसके अब्बा कल आए। अब गदन कहते हैं टुमारो को कहते हैं, यानी आने वाले कल को कहते हैं, और जाअ ये पास्ट टेंस हो गया। तो उसके अब्बा आने वाले फ्यूचर के कल को आए, ये मुनासिब जुमला नहीं होगा। तो जाअ को हमको यजीउ करना पड़ेगा कि यजीउ आएंगे, अबूहु उसके अब्बा, गदन कल, आने वाले कल उसके अब्बा आएंगे। अगला है अन्नासु यनामुना नहरन, अन्नासु यनामुना नहारन व यअमलूना लैलन। आज के एतबार से ये बिल्कुल सही है कि हमारी बहुत से लोग सुबह सो रहे हैं और रात में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये देखें तो जुमले के एतबार से और सेंटेंस के एतबार से और मज़मून के एतबार से ये गलत है, बल्कि ये होना चाहिए अन्नासु यनामुना, लोग सोते हैं, लैलन रात में, व यअमलूना नहारन। तो इसको हम क्या कहेंगे, अन्नासु, अगर हम जहाँ यनामून का जिक्र कर रहे हैं, लोग सोते हैं, तो हमको लैलन वहाँ पर लाना पड़ेगा। लोग रात में सोते हैं, यहाँ पर अन्नास लोग सोते हैं रात में, व यअमलूना, और वो काम करते हैं, नहारन, और वो दिन में काम करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा तीसरा सवाल भी ख़त्म हुआ। अब चौथा सवाल जो अरबी के तर्जुमे पर मबनी है, अरबी में तर्जुमा कीजिए। उर्दू सेंटेंस आपके सामने दिया जाएगा, उर्दू जुमला, और उसको अरबी में बनाना है। अब किस तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह मैं आपको बोर्ड पर बताऊंगा। अब सवाल नंबर 4 हमारा चल रहा है, अरबी में तर्जुमा कीजिए। अरबी में हमको तर्जुमा करना है। अब मैं पहला जुमला आपके सामने लिख रहा हूँ, वो यूनिवर्सिटी देखने मंगल के दिन गया। वो यूनिवर्सिटी देखने मंगल के दिन गया। यूनिवर्सिटी को कब देखा उसने, मंगल के दिन। तो सबसे पहले वो गया हमको लेना पड़ेगा। नंबर 1, ज़हाबा वो गया, और काहे के लिए गया, ली देखने के लिए कहना है तो ज़ियारा कहना पड़ेगा। ज़हाबा ली ज़ियारती, और किसको, यूनिवर्सिटी को। तो अरबी में यूनिवर्सिटी को जामिया कहते हैं। अब यहाँ बन गया ज़हाबा ली ज़ियारतिल जामियाती, वो यूनिवर्सिटी को देखने के लिए गया, और कौन से दिन, वो आखिर में लेके आ जाइए, यौम सुलासाई, वो मंगल के दिन, यौम सुलासाई, वो मंगल के दिन यूनिवर्सिटी देखने के लिए गया।
ذہب لزیارت الجامعۃ یوم الثلاثاء، وہ منگل کے دن وہ گیا یونیورسٹی کو دیکھنے کے لیے منگل کے دن۔ دوسرا ہے وہ ہفتے کے دن چڑیا گھر گیا، وہ ہفتے کے دن چڑیا گھر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حدیقۃ الحیوانات، حدیقۃ الحیوانات یہ زو اور چڑیا گھر کو کہیں گے، اور ہفتے کو یوم السبت کہیں گے۔ اب جملہ آپ کے سامنے ہے وہ گیا، ہر جگہ آئے گا تو آپ کو کہنا پڑے گا ذہب، وہ گیا، کاہے کے لیے؟ چڑیا گھر دیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں نا، وہ چڑیا گھر ہفتے کے دن گیا، اب دیکھنے کے لیے نہیں لائے ہیں انہوں نے، تو ہم کہیں گے ذہب الی حدیقۃ الحیوانات، وہ جانوروں کا باغ لفظی ترجمہ ہوگا، وہ چڑیا گھر دیکھنے کے لیے گیا، اور کب گیا؟ یوم السبت، یوم السبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، سیٹرڈے کو، وہ سیٹرڈے کو چڑیا گھر دیکھنے کے لیے گیا۔ میں اتوار کے دن چاندنی چوک بازار گیا، تو اب اس کو بنائیں گے میں گیا، تو ذہبہ کہ میں نے جانا ہے اور میں کرنا ہے تو یہ تو دیتے ہیں، ذہبت میں گیا، نصرت میں نے مدد کی، عبدت میں نے عبادت کی، سجدت میں نے سجدہ کیا، یہ تاپش میں کا ترجمہ ہوتا ہے۔ ذہبت میں گیا، اور کہاں گیا؟ الی سوقی، میں بازار کی طرف گیا، اور کون سی؟ تشاندنی تشوق، تشاندنی تشوق، یہ تشاندنی تشوق کے مطلب چاندنی چوک کو، اور کون سے دن گیا؟ تو ہم یہ کہیں گے یوم لانا پڑے گا، تو یوم الاحادی، میں اتوار کے دن، ذہبت الی سوقی تشاندنی تشوق، میں اتوار کے دن چاندنی چوک بازار کو گیا یوم الاحد اتوار کے دن، میں گیا چاندنی چوک بازار کو یوم الاحد اتوار کے دن۔ اگلا ہے ڈیش، مالی سال اپریل سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو ہماری بہت بار پریکٹس ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی میں لکھ رہا ہوں، یبدأ العام المالی، یبدأ العام المالی، مالی سال شروع ہوتا ہے ببدایتی، بدایہ کے معنی شروعات سے، ببدایتی اور بی کے معنی سے، ببدایتی ابریل، اپریل کے مہینے سے مالی سال شروع ہو جاتا ہے۔ اگلا ہے اس وقت کیا بجا ہے؟ اس وقت کیا بجا ہے؟ تو کیا بجنے کے لیے ہم کم کہیں گے، اور بجنے کے لیے ساعہ ہے، کم الساعۃ الآن، ابھی کیا بجا ہے۔ اگلا ہے، یہ کتنا تھا ہمارا؟ 5واں۔ چھٹا ہے اس وقت 1 بجا ہے، تو ہم کہیں گے الساعۃ الواحدۃ الآن، ابھی کتنا بجا ہے؟ الساعۃ الواحدۃ فی ھذا الوقت بھی کہہ سکتے ہیں اور آن بھی کہہ سکتے ہیں، اس وقت 1 بجا ہے۔ اگلا ہے چھوٹی سوئی گھنٹے اور بڑی سوئی منٹ کے لیے ہے، تو ہم کہیں گے چھوٹی سوئی کہنا ہے، تو سوئی کے لیے عربی میں عقرب آتا ہے، العقرب الصغیر، العقرب الصغیر چھوٹی سوئی، کس کے لیے ہے؟ للساعۃ، گھنٹے کے لیے، اور یہاں میں کہوں گا والعقرب، عقرب کے معنی سوئی، اب صغیر کے بدلے صرف کبیر کر دیجئے، والعقرب الکبیر، اور بڑی سوئی للدقیقۃ، للدقیقۃ، العقرب الصغیر چھوٹی سوئی، للساعۃ گھنٹے کے لیے ہے، والعقرب الکبیر بڑی سوئی، للدقیقہ منٹ کے لیے ہے۔ اگلا ہے وہ شام میں فٹ بال کھیلتا ہے، 8واں ہے، تو ہم کہیں گے ہوا یلعب، وہ کھیلتا ہے، فٹ بال کو کہتے ہیں کرۃ القدم، وہ فٹ بال کھیلتا ہے، اور کب کھیلتا ہے؟ شام میں، تو یہ اس کے بدلے آ جائے گا مساء، هو یلعب کرۃ القدم مساء، وہ شام میں فٹ بال کھیلتا ہے۔ 9واں ہے میں دوپہر کو واپس آتا ہوں، میں دوپہر کو واپس آتا ہوں، تو ہم کہیں گے دوپہر کو 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ارجع میں لوٹتا ہوں، فی الظہیرۃ، ظہیرہ کس کو؟ یہ ظہر سے بنا ہے، میں ظہر کے وقت کیا ہوتا ہوں؟ واپس آتا ہوں، ارجع فی الظہیرۃ، میں شام دوپہر کو واپس آتا ہوں۔ 10واں ہے میں آج سفر کروں گا، تو اس کو ہم لکھیں گے اسافر الیوم، میں آج سفر کروں گا۔ اور 11واں ہے وہ کل آئے گا، 11واں تو میں یہاں پر لکھ رہا ہوں، اب دیکھیے 11واں ہے وہ کل آئے گا،
تو ہم کہیں گے ہوا، یجیء وہ آئے گا، یا پھر یاتی بھی لا سکتے ہیں، میں یجیء لا، وہ ہوا یجیء غدن وہ کل آئے گا۔ اور اگلا ہے تم کل آئے تھے، تم کل آئے تھے، تو میں کہوں گا، یہ وضاحت کے لیے انتا لکھ رہا ہوں ورنہ انتا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انتا جئتا تم آئے تھے، جئتا بھی بول دیا تو کافی ہے، جئتا یہ تا میں تم کا ترجمہ ہو جاتا ہے، انتا جئتا امسی تم گزرے ہوئے کل آئے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارا سبق نمبر 25 تھا جو ظرف زمان وقت پر مبنی تھا، اور اس کو ہم نے حتی المقدور لکھنے کی اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس کو لکھیے اور بار بار اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے اور اس کی پریکٹس کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں عربی زبان سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔